سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دار جو بتایا گیا ہے، تو سرکار کا غیب دار ہونا، سرکار کا حاضر و ناظر ہونا، سرکار کا رحمت للعالمین ہونا، سرکار کا شفیع ہونا، ان سب میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تین کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا۔ کوئی معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم پڑھاتے ہیں۔ تو اس قرآن مقدس کو پڑھنے والے دنیا میں بہت موجود ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، اور بظاہر یہ بھی کہتے ہیں ہم کو قرآن سے محبت ہے۔ لیکن قرآن سے محبت یہ نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت صرف یہ نہیں ہم قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن سے محبت صرف یہ نہیں ہم قرآن کو سنتے ہیں یا قرآن کو سناتے ہیں، بلکہ قرآن سے محبت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی قرآن مقدس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، رسول اللہ کی نعت بھی ہے۔ ہمارا حمد خدا پر بھی ایمان ہے، نعت مصطفیٰ پر بھی ایمان ہے۔ قرآن پاک کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان، یہ حمد الہی ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کوئی حمد الہی تو کرے لیکن نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تو اس پر قرآن پر اس کا ایمان نہیں۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اسی قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو سرکار کو حاضر و ناظر کہا گیا ہے، یہ قرآن مقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دار جو بتایا گیا ہے، تو سرکار کا غیب دار ہونا، سرکار کا حاضر و ناظر ہونا، سرکار کا رحمت للعالمین ہونا، سرکار کا شفیع ہونا، ان سب میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تین کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا۔ کوئی کہے سرکار کے علم غیب کا قائل ہوں لیکن حاضر و ناظر ہونے کا قائل نہیں ہوں، وہ کسی چیز کا قائل نہیں۔ کوئی کہے سرکار کے رحمت للعالمین ہونے کا قائل ہوں لیکن حاضر و ناظر ہونے کا قائل نہیں ہوں، غیب داں ہونے کا قائل نہیں ہوں، تو وہ کسی بھی چیز کا قائل نہیں۔ اس لیے کہ سرکار کا رحمت للعالمین ہونا، سرکار کا شاہد مبشر نذیر ہونا اور سرکار کا غیب داں ہونا، آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے۔ اس میں جو غیب داں سرکار کو مانے گا تو اس کو حاضر و ناظر ماننا لازمی طور پر ہوگا، اس کو رحمت للعالمین ماننا لازمی طور پر پڑے گا۔ اس لیے کہ حاضر وہی ہوتا ہے جو موجود ہو، جو موجود ہوتا ہے اس کی نظر سے کوئی شے غائب نہیں ہوتی، سرکار غیب داں ہوگا۔ تو جن آیت کریمہ سے سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا ہم کو ثبوت مل رہا ہے، انہی آیت کریمہ سے ہم کو سرکار کے غیب داں نبی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، اور جن آیات کریمہ سے ہم کو سرکار کے غیب داں نبی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، انہی آیات کریمہ سے ہم کو سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اب قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جہاں سرکار کا ذکر آتا ہے وہ آیت کریمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ آیت کریمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہم دل میں عشق بسا کر، محبت بسا کر
الفت کی نگاہوں سے، پیار کی نگاہوں سے، سرکار سے ایک قلبی تعلق جوڑ کے ہم آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، تو ان آیت کریمہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اجاگر ہوتی ہے، شان معلوم ہوتی ہے، عظمت معلوم ہوتی ہے، بلندی معلوم ہوتی ہے، عروج معلوم ہوتا ہے، ایک مقام معلوم ہوتا ہے سرکار کا، ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ ان آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو دل سے نہیں پڑھتے، پیار سے نہیں پڑھتے، محبت سے نہیں پڑھتے، اپنائیت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو نہ ان کو کوئی مقام معلوم ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی عروج معلوم ہوتا ہے، نہ ان کو درجات معلوم ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بس یہی کہتے رہتے ہیں وہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، وہ خاص بشر ہیں ہم عام بشر ہیں، وہ بشریت کی دلدل میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور ہم اللہ کے کرم سے عشق مصطفیٰ کی راہ پر چل کر سرکار کی محبت میں گم ہو کر ایک الگ ہی راہ پا لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب نبی وہ بھی کہتے ہیں سرکار کو، اور نبی ہم بھی کہتے ہیں۔ ہم نبی کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے، غیب کی خبر دینے والے۔ اگر صرف خبر دینا، اگر وہ معنی نبی کا صرف یہ نہیں خبر دینے والا، تو خبر تو ایک انسان دوسرے انسان کو بھی دیتا ہے، خبر تو ایک انسان دوسرے انسان کو بھی دیتا ہے۔ ہم روزمرہ رات و دن ایک دوسرے سے خبر لیتے رہتے ہیں، دوسروں کو خبر دیتے رہتے ہیں، کیا نبی ہو جائیں گے سب؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہی ہوگا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہو اور اس کو غیب کی باتیں عطا کی ہو، اور وہ قوت الہی جو اس سے ملی ہے اللہ کی طرف سے، سماعت اور قوت، اس کے ذریعے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو فیصلہ تو یہی کر دیا سب، جب نبی کہہ دیا تو سب کچھ کہہ دیا، لیکن سمجھانے کے طور پر، تفصیل کے طور پر، صراحت کے طور پر آگے آ رہا ہے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، حاضر و ناظر بنا کر۔ آپ حاضر بھی ہیں اور ایک ناظر بھی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں حاضر ہیں، ہم باہر کھڑے ہیں آنگن میں، وہاں ہم حاضر ہیں، لیکن ہم آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ناظر کہلائیں گے، حاضر نہیں کہلائیں گے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، حاضر ہیں، یہاں تصرف بھی کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں پر دسترس بھی ہے، ہم کوئی سوال اٹھا کر ادھر سے ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں، لیکن ہم حاضر بھی ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہے کہ ہم حاضر ہیں اور بعض جگہ ایسی ہے کہ ہم ناظر ہیں۔ آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، صرف ناظر ہیں، اور سرکار ہر جگہ حاضر ہے۔ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ کہاں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا؟ مدینہ پاک میں، مکہ مکرمہ میں، عرب کی سرزمین کے لیے، ہندوستان کی سرزمین کے لیے، پاکستان کی سرزمین کے لیے، افغانستان کی سرزمین کے لیے۔ سرکار کو جو اللہ نے بھیجا ہے حاضر و ناظر بنا کر، گواہ بنا کر، ایک خطہ خاص کے لیے نہیں بھیجا، ارض خاص کے لیے نہیں بھیجا، مقام خاص کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ساری کائنات کے لیے آپ کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا۔ آپ اہل زمین کے بھی گواہ ہیں، اہل آسمان کے بھی گواہ ہیں، آپ مشرق کے بھی گواہ ہیں، آپ مغرب کے بھی گواہ ہیں، آپ شمال کے بھی گواہ ہیں، آپ جنوب کے بھی گواہ ہیں، ہر جگہ کے لیے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اور سرکار کا کرم دیکھیے، اور سرکار کی نبوت دیکھیے، سرکار کی رسالت دیکھیے، اور سرکار کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ ہم گواہی دیتے ہیں تو ظاہر کی دیتے ہیں۔ آپ کسی بڑے عالم سے پوچھ لیجیے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا کپڑے پر تو فتویٰ دیا جائے گا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ہم گواہ صرف ظاہر کے ہیں، ہم گواہ صرف ظاہر کے ہیں۔ کب تک ظاہر کے گواہ ہیں؟ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری زندگی، ہم دیکھ رہے ہیں اشیاء کو، ہم چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم چیزوں کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم گواہ ہیں ظاہر کے۔ لیکن انسان، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ تو کوئی گواہ یہ دے کہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، مولانا کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کی گواہی دے گا۔ ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ آگا سر کے اندر بیچ میں بال ہے یا نہیں ہے، اس کی گواہی نہیں دے سکتا کوئی انسان۔ ہم بدن پر کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے بدن پر کہاں چوٹ ہے، کہاں زخم ہے، کہاں زخم نہیں ہے،
ایک دیکھنے والا صرف ہمارے بدن کے کپڑوں کی گواہی دے سکتا، ہمارے لباس کی گواہی دے سکتا، ہماری چال و چلن کی گواہی دے سکتا، لیکن ہمارے قلب کے اندر کیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر کیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا بات گردش کر رہی ہے، کیا بات گھوم رہی ہے، اس کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ ایسے حاضر سرکار ہیں، ایسے ناظر سرکار ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ہیں، اور آپ کی نظر ظاہر پر بھی ہے اور آپ کی نظر باطن پر بھی ہے۔ سرکار باطن کو بھی اپنی نگاہ کرم سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سرکار باطن سے اپنی نگاہ باطن کو بھی اپنی نگاہ کرم سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، ایک غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کو حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور چمکدار سورج بنا کر آپ کو بھیجا۔ یہ قرآن مقدس آیت کریمہ نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو تمام امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ ہو۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، یہ آیت کریمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیگر امتوں کے لوگ عرض کریں گے، اے پروردگار، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے ہم تک تیرے احکام نہیں پہنچائے، یہ عرض کریں گے۔ یہ کس بیانی وہاں پر کریں گے، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے ہم تک تیرے احکام اے پروردگار نہیں پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار ہم نے تیرے احکام ان لوگوں کی طرف پہنچائے ہیں، ہم نے تیرے احکام کی ان تک تبلیغ کی ہے، تو نے ہم کو دی ان تک پہنچانے کے لیے، وہ امور ہم نے ان تک پہنچائے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور وہ گواہی دیں گے۔ امت محمدی گواہی پر دیگر امتوں کے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمارا زمانہ نہیں پایا تھا، یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، انہوں نے کسی کا زمانہ نہیں پایا ہم میں سے، تو ان کی گواہی کیسے مانی جائے گی؟ تو ان کی گواہی کو وہ رد کرنا چاہیں گے۔ تو ان تمام کی گواہیوں پر، نبی کی گواہی پر، نبی کی کہنے پر جو انہوں نے انکار کیا ہے اور امت محمدی کی گواہی کو پیش کیا گیا ہے، اس پر جرح کر رہے ہیں وہ، ان تمام لوگوں کی گواہی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر سامنے لایا جائے گا، اور سرکار ان سب پر گواہی دیں گے۔ تو سرکار کئی طرح کی گواہی دیں گے۔ ایک تو سرکار یہ گواہی دیں گے کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تیرے احکام کی پروردگار عالم تبلیغ کی ہے، اور میری امت نے جو گواہی دی ہے ان کے حق میں، وہ گواہی سچ دی ہے۔ اب دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی جو تھی، اس گواہی پر انہوں نے انکار پیش کیا، جرح کی۔ لیکن سرکار نے جو گواہی دی، دیگر نبیوں کی امت، دیگر نبیوں کی تبلیغ کی سرکار نے گواہی دی، اور اپنی امت کی گواہی کو سرکار نے کہا انہوں نے سچ کہا ہے، اس بات پر انہوں نے جرح نہیں کی، اس لیے کہ انہوں نے سرکار سے سن کر کہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لوگوں نے سرکار سے سن کر کہا تھا، اور سرکار جو گواہی دے رہے ہیں، سرکار دیکھی ہوئی دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سرکار کی بات پر انکار نہیں کیا۔ تو دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کو حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو چمکدار روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں،
اور ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں۔ تو ہر امت سے ایک گواہ ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائے جائیں گے۔ ان کی گواہی کی سرکار شہادت دیں گے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دے رہے ہیں۔ اب تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے تشریف لایا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے لقد جاءکم، جو عام طور پر فاتحہ وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے اور کثرت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے آیت کریمہ۔ اس میں سرکار کی شان اجاگر کئی طرح سے ہو رہی ہے، اور سرکار کا حاضر و ناظر ہونا اس آیت کریمہ میں کئی طریقے سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے۔ تو دیکھیے لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لائے، یہ خطاب کسی ایک مسلمان کو نہیں ہے، اور سرکار کی مت ہے تو سرکار کا آنا ایک مسلمان کے ساتھ خاص ہوئی ہے، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہوئی، اس لیے سرکار تشریف لائے صحابہ کے لیے، کہ سرکار تشریف لائے اہل مدینہ کے لیے، کہ سرکار تشریف لائے اہل مکہ کے لیے، کہ سرکار تشریف لائے اہل عرب کے لیے یا اہل ہند کے لیے، یہ سب مسلمانوں کو خطاب ہے۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے۔ اب تم سے کون مراد ہے؟ سب مسلمان مراد ہیں، سب کے پاس سرکار تشریف لائے۔ اب جہاں جہاں مسلمان موجود ہے سرکار کی تشریف آوری ہر ایک کے پاس ہے، تو سرکار ہر ایک کے پاس موجود ہے، سرکار ہر ایک کے پاس حاضر ہے، سرکار ہر ایک کے پاس ناظر ہے، ہر ایک کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اور آیا کیا ہے؟ من انفسکم، تمہیں میں سے، تمہیں نفس مانی جان کے آتے ہیں، نفس مانی جان کے آتے ہیں کہ سرکار دو عالم من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، یعنی ان کا عرض تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آتا، جیسے جان کا، یہ ہمارا بدن قالب کی طرح ہے، اس میں جان کا آنا، جب جان آ گئی تو جان بدن کے ہر رونگٹے سے، ہر رگ رگ سے جان خبردار ہے اور واقف ہے۔ اسی طرح سرکار ہماری ہر بات سے سرکار واقف ہے ہمارے پچھلی جہاز سے۔ پتہ چلے سرکار جب ہماری تمہیں میں سے رسول تشریف لائے ہیں، تمہیں میں سے، تو اس سے بھی آیت کریمہ سے ثبوت رہا ہے کہ سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے۔ اور آگے کیا رہا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم جب بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تم کو کوئی مصیبت ہوتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تمہاری اس تکلیف کا پتہ چلتا ہے، تمہاری اس تکلیف کی خبر ہوتی ہے۔ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بدن کے اندر جان ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، جان ہے ہمارے بدن کے اندر، سر سے لے کے پاؤں تک جان ہے ہمارے اندر۔ اب ہمارے کہیں بدن کے اندر چوٹ لگ جائے، بدن میں زخم ہو جائے، ہمارے کوئی سوئی ہمارے چبھ جائے، تو ہم کو احساس ہو، ہم کو احساس ہوگا۔ ہمارے بدن سے سوئی چبھی، لگی ہمارے بدن سے سوئی، تو سوئی کا چبھنا اور لگنا اور ہمارے بدن میں ہم کو احساس ہونا تکلیف کا کتنا فاصلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری جان کو احساس ہوگا نا، ہماری روح کو احساس ہوگا نہیں ہوگا، کوئی چوٹ لگے گی، ہم کوئی تکلیف ہوگی، ہماری روح کو احساس ہوگا، قائل کو ہمارے نفس کو، ہماری جان کو احساس ہوگا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے چوٹ اگر لگے گی ہم کو احساس بعد میں ہوگا، سرکار کو احساس پہلے ہوگا۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا پتہ ہم کو بعد میں چلے گا، سرکار کو پہلے پتہ چل جائے گا۔ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، اس پریشانی سے ہم باخبر بعد میں ہوں گے، سرکار اس سے باخبر پہلے ہو جائے۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول کیسے ہیں؟ جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا ہے۔ تو قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا ثبوت مل رہا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورحمتی وسعت کل شیء، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہانوں کے لیے رحمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت تمام جہانوں کو محیط گھیرے ہوئے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام جہانوں کو محیط ہے۔ احاطے سرکار کے احاطے سے، رحمت کے احاطے سے سرکار کے کوئی باہر نہیں ہے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب کائنات کا کوئی بھی ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو چاہے جنوب میں ہو، چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پر ہو، کوئی بھی ذرہ ارضی، کوئی ذرہ سماوی ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرہ رحمت سے باہر ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کی ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ہم کو مل رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ اور دوسری جگہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت جہانوں کو محیط، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کو محیط ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ شاہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کفارہ سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور کہا کہ ہم قرآن کو نہیں ماننا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن کو، یہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے آپ کی ایجاد کردہ ہے، آپ کی بنائی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں ماننا ہے۔ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پہ عذاب آئے، ہم نہیں ماننا اس کو۔ اگر یہ قرآن کتاب آپ کی شک و شبہات سے خالی ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے پیش کردہ ہے، اس کا نزول اللہ کی طرف سے آپ پر ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں ماننا ہے، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان یہ نہیں کہ ان کو عذاب دے درا حال ہے کہ آپ ان میں جلوہ فرمائیں۔ تو عام عذاب تو صبح قیامت تک کسی پر نہیں آئے گا۔ تو سرکار کی اس امت میں جلوہ گری ہونا، سرکار کا موجود ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس امت پر عذاب کا نہ آنا، پریشانیوں کا نہ آنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ سرکار کی ہم میں جلوہ گری ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان میں موجود ہیں۔ تو سرکار ہم میں موجود ہیں، اب چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سرکار کی رحمت کی جلوہ گری ہر جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ گناہ پر گناہ کرنے کی بنا پر بھی عام عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس امت میں کیا کیا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی عیب سے، ہر طرح کی برائی سے محفوظ و معمون فرما، اور ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے۔ السلام علیکم۔